بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل صداقت ایٹ لا۔ میں اپنے تمام محترم ناظرین کو اور سامعین کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور آگے بھی شیئر کیجئے، تاکہ جو ریسرچ ورک میں کرتا ہوں، محنت کرتا ہوں آپ لوگوں کے لیے، اس کا لوگوں کو بھی فائدہ پہنچے اور آپ کے دوستوں کو، عزیزوں کو اور دنیا کے باقی لوگوں کو بھی فائدہ پہنچے۔ ہم تو اپنا وقت لگا کے شوق سے کام کرتے ہیں، تو جس سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچے، انسانیت کو انفارمیشن پہنچے، اس کا مقصد یہی ہے۔ تو جتنی لوگوں کو زیادہ انفارمیشن پہنچے گی اتنا ہی لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ آج کی ویڈیو ہماری نہایت زبردست اور شاندار ہونے والی ہے، وہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میری ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، ویڈیو شارٹ ہی ہے، لمبی نہیں ہے۔ تو آج کا ہمارا سبجیکٹ ہے کہ ہیومن بینگز ول ناٹ گرو اولڈ، یعنی اب انسان جو ہے، وقت ایسا آ گیا ہے کہ انسان کبھی بوڑھا نہیں ہوگا۔ آپ کو تعجب ہوگا یہ بات سن کر، آپ کو حیرت کا جھٹکا لگے گا کہ صدیوں سے اور سینچریز سے انسان جو ہے وہ بوڑھا ہوتا آیا ہے، اور انسان مر بھی رہا ہے، بیمار بھی ہو رہا ہے، اور اب یہ اچانک یہ مرزا صاحب ویڈیو بنا رہے ہیں، یہ کیا ہو جائے گا، یہ کون سا جادو ہے جو انسان کو بوڑھا نہیں ہوگا، بوڑھا نہیں ہونے دے گا۔ تو میں آپ کو یہ بات پوری ذمہ داری سے ریسرچ ورک کر کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ آئندہ 5 سالوں میں یہ ہو جائے گا۔ اس پہ تحقیق مکمل ہو چکی ہے اور میں اس کی تفصیل آج آپ کو بتاؤں گا۔ امریکہ کا ایک شہر ہے بوسٹن، آپ نے نام بہت دفعہ سنا ہوگا۔ اس کے کوئی 3-4-5 کلومیٹر دور قریب ہی ایک دنیا کی نامی گرامی یونیورسٹی ہے جس کا نام ہے ہارورڈ یونیورسٹی۔ ہارورڈ یونیورسٹی کا آپ لوگوں نے بہت نام سنا ہوگا، اور یہ رینکنگ میں دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیز میں شمار ہوتا ہے۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے کچھ سائنسدانوں نے اور ریسرچرز نے، اور اس کے علاوہ کچھ یورپ کے سائنسدان بھی ہیں، اور کوئی UAE یعنی متحدہ عرب امارات کے سائنسدان بھی ہیں۔ یہ آپ کے لیے بات مزید حیرت کی ہوگی کہ UAE کے سائنسدان بھی اتنے زیادہ ایڈوانس ہو چکے ہیں کہ وہ بھی اس مہم میں شامل ہے۔ جی ہاں، UAE کے سائنسدان بھی اس مہم میں شامل ہیں، اور کل ملا کے دنیا کے 20 سائنسدان ہیں جو اس پر تحقیق کر رہے تھے اور آگے بھی تحقیق کر رہے ہیں۔ اور وہ کیا ہے اس کی میں تفصیل آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے 20 سائنسدانوں نے انسان پر تحقیق کی ہے، اور اس شعبے کو کہتے ہیں جیومیٹکس، یعنی یہ جو جینیٹکس کے بارے میں سائنس ہے اور جیومیٹکس کے بارے میں سائنس ہے اور میڈیسن کے بارے میں سائنس ہے، یہ ساری چیزوں شعبوں کو ملا کے یکجا کر کے جو ہے انسان پر تحقیق کی گئی ہے۔ اور وہ تحقیق کیا ہے؟ تحقیق یہ کی گئی ہے کہ انسان کا جو باڈی ہے وہ چھوٹے چھوٹے سیلز پر مشتمل ہے۔ سیلز اس طرح آپ اس کو کہہ سکتے ہیں جیسے ہم روزانہ کی بات کرتے ہیں کہ جی یہ آپ کے بلڈ سیلز ہیں، چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں، ان کو ہم سیلز کہتے ہیں۔ یہ تمام مخلوقات جس میں چرند پرند، جانور، بندر، ہاتھی، گھوڑے، کتے، بلیاں، طوطے، چڑیاں، پرندے، بکریاں، بکرے، گائے، بیل، تمام چیزیں شامل ہیں۔ ان تمام کی باڈی لیونگ تھنگس کی
اور پودوں کی بھی باڈی جو ہے وہ ایک سیل پر مشتمل ہوتی ہے، وہ سیلز گرو کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ میرا پروگرام آخر تک دیکھیے گا۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے یہ تحقیق کر کے دریافت کر لیا ہے کہ انسان بوڑھا کیوں ہوتا ہے۔ پہلا سوال یہ ہے، انسان بوڑھا کیوں ہوتا ہے؟ انسان کی نظر بھی کمزور ہو جاتی ہے، یعنی جو 50 سال سے اوپر جاتا ہے تو وہ بوڑھوں میں شمار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لوگ 50 کے بھی ہوتے ہیں، 60 کے بھی ہوتے ہیں، 70 کے بھی ہوتے ہیں، 80 کے بھی ہوتے ہیں، 100 کے بھی ہوتے ہیں، اور 100+ کے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں۔ اچھا، پھر ان کو موت بھی آ جاتی ہے۔ آج ہمارا سبجیکٹ موت نہیں ہے، آج ہمارا سبجیکٹ یہ ہے ریورسل آف ایجنگ فیکٹر۔ ریورسل آف ایجنگ فیکٹر کا اگر اردو میں ترجمہ کیا جائے تو یہ بات بنتی ہے کہ آپ کی عمر جو ہے وہ بڑھاپا آپ کا چلا جائے گا اور آپ کی جوانی واپس آ جائے گی۔ اب یہ آپ کے لیے خوشی کی بات بھی ہے اور بہت سارے لوگوں کے لیے تعجب کی بات بھی ہے۔ میں اس کی مثال ایسے دیتا ہوں کہ آج سے بہت عرصہ قبل انسان جو ہے وہ اس کی اگر ہڈی ٹوٹ جائے تو وہ دیکھ نہیں پاتا تھا کہ اس کی ہڈی جو ہے وہ ٹوٹ گئی ہے، اور جب ایکس رے مشین سائنسدانوں نے ایجاد کی تو ایکس رے وہ تصویر لیتی ہے، کچھ شعاؤں کا دخول ہوتا ہے، آپ کی باڈی سے گزر ہوتا ہے، اور وہ جب آپ کی باڈی سے گزرتے ہیں تو اس کا ایک امیج آ جاتا ہے ایک پکچر کے اوپر۔ وہ پکچر آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کی ہڈی جو ہے وہ ٹوٹی ہے، اس میں کریک آیا ہے یا اس میں گیپ آ گیا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ ممکن تو ہو گیا۔ اس کے بعد بڑی تحقیقات ہوتی رہیں، بڑی ریسرچ ورک ہوتی رہی۔ یہ سب سائنسدانوں کا کمال ہے۔ یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، ایکس رے کی بات تو بہت پرانی ہو گئی ہے، اب وہ الٹرا ساؤنڈ بھی آ گیا ہے، الٹرا ساؤنڈ بھی اب پرانا ہو گیا، اب وہ سی ٹی اسکین بھی آ گیا ہے، سی ٹی اسکین بھی پرانا ہو گیا، اب ایم آر آئی بھی آ گیا۔ ایم آر آئی کیا ہے کہ انسان کو ایک مشین میں ڈالا جاتا ہے، ایک بیڈ پہ لٹا کے مشین پہ ڈالا جاتا ہے، اور وہ جسم کے تمام حصوں کی، یعنی اس کے سر سے لے کے پاؤں تک اس کی پوری باڈی کے امیجز جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی تصویروں میں آ جاتے ہیں۔ اور جو اس فیلڈ میں تحقیق کرتے ہیں یا اس فیلڈ کے ماہر ڈاکٹر حضرات ہوتے ہیں، ظاہر ہے میں تو ایم آر آئی کو اسٹڈی نہیں کر سکتا، کوئی بھی اسٹڈی نہیں کر سکتا جب تک کہ اس نے اس شعبے میں پراپر تعلیم حاصل نہ کی ہو، اسے پڑھا نہ ہو۔ تو ایم آر آئی کے ذریعے بھی بہت ساری بیماریوں کا پتہ چلایا جاتا ہے، اور بہت ساری جو ہیں جسم میں ہونے والی اٹھنے والی تکلیفیں اور پیدا ہونے والے گلینڈز اور جیسے کینسر ہے یا اور بڑی چیزیں ہیں، ان کا پتہ چلا لیا جاتا ہے۔ اب یہ چیزیں ساری ایم آر آئی اور ساری دنیا میں ہیں، پاکستان میں بھی ہیں، اسلام آباد میں بھی ہیں، سب جگہ ہیں، اور بڑے لوگ کراتے ہیں۔ یہ اب آپ کے لیے کوئی تعجب کا باعث نہیں رہا۔ آگے چلتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ سال پہلے عورت جو حاملہ ہوتی تھی اس کو یہ خبر نہیں ہوتی تھی کہ اس کے پیٹ میں بچہ جو ہے وہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے۔ یہ بات آپ جانتے ہیں، آپ کے سامنے ہو رہا ہے۔ لیکن اب جدید مشینیں ایسی آ گئی ہیں جو بچہ جب کوئی شکل اختیار کرتا ہے، مثلاً 5 مہینے کا ہوتا ہے، 6 مہینے کا ہوتا ہے، تو ڈاکٹر حضرات یہ پتہ چلا لیتے ہیں، اس کی پوری پکچر لے لیتے ہیں کہ اس کے ہاتھ پیر سلامت ہے، اس کا سر سلامت ہے، اس کی آنکھیں ٹھیک ہیں، اور وہ کس حالت میں ہے، اور وہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے۔ آپ کو، بچے کی ماں کو، باپ کو بہت پہلے بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کے پیٹ میں جو ہے وہ آپ کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے۔ یہ بھی آپ کے سامنے ہے اور کوئی شخص اس سے انکاری نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اب میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ہارورڈ یونیورسٹی کے 20 سائنسدانوں نے، اور 20 سائنسدانوں کا نام بھی مجھے معلوم ہے،
لیکن میں ویڈیو کو شارٹ کرنے کے لیے ان کے نام نہیں لوں گا. میں آپ کو اپنے سبجیکٹ پر رہتے ہوئے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں. انہوں نے بندروں پر، چوہوں پر، بلیوں پر اور کتوں پر ریسرچ ورک کی. ان کی باڈی بھی جو ہے وہ سیلز پر مشتمل ہوتی ہے. تو پھر انہوں نے انسان پر ریسرچ کی اور جیومیٹک ٹیکنالوجی، جیونامک ٹیکنالوجی اس کو بولتے ہیں، جیونامک ٹیکنالوجی، اس میں اتنی ایڈوانسمنٹ ہو چکی ہے کہ انہوں نے ہیومن باڈی پہ اوپر ریسرچ کر کے یہ دریافت کر لیا ہے کہ انسان بوڑھا کیوں ہوتا ہے. وہ جو سوال میں نے آپ کو بتایا تھا، انسان بوڑھا اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی جو باڈی ہے وہ ایک سیلز پر مشتمل ہوتی ہے، اور وہ سیلز وقت کے گزرنے کے ساتھ کمزور پڑ جاتے ہیں اور کسی جگہ ناکارہ ہو جاتے ہیں، اور کسی جگہ جیسے کمپیوٹر کا سافٹ ویئر کمپیوٹر کو چلا کے وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتا ہے، اس میں وائرس آ جاتا ہے، وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. تو اس میں ہر کمپیوٹر میں ایک بیک اپ ٹیکنالوجی ہوتی ہے، اور اس بیک اپ ٹیکنالوجی کی بنیاد پر اس کے سافٹ ویئر کو اپ ڈیٹ کیا جاتا ہے اور وائرس کو نکالا جاتا ہے، اور وہ کمپیوٹر دوبارہ سے نیا ہو جاتا ہے اور پھر نئے کمپیوٹر کی طرح کام کرتا ہے. یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے. بتانے کا مطلب آپ کو یہ ہے کہ ہیومن باڈی جو سیلز پر مشتمل ہوتے ہیں، وہ سیلز جو ہیں عمر کے ساتھ 50 سال کے بعد، 60-70 سال کے بعد وہ سیلز ڈیڈ ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں. اور تحقیق نے یہ دریافت کیا ہے کہ ان سیلز میں ایک بیک اپ کیپیبلٹی ہوتی ہے. اب آپ کا کئی لوگوں کا یہ سوال ہوگا، یہ بیک اپ کیا ہے؟ بیک اپ یہ ہے جیسے آپ نے اپنے خرچے کے پیسے اپنی جیب میں رکھے ہوئے ہیں، مثال کے طور پہ 10,000 20,000، اور آپ کے بینک میں کوئی 10-20 لاکھ روپیہ سپیئر پڑا ہے. تو جو آپ کے فنڈز بینک میں سپیئر پڑے ہیں، اس میں کروڑ بھی ہو سکتا ہے، 2 کروڑ بھی ہو سکتا ہے، میں نے ایک مثال دی ہے. تو اس کو کہتے ہیں بیک اپ فنڈز. یعنی آپ کے پیچھے جو ہے آپ کے پاس کوئی ریزرو میں کوئی چیز پڑی ہوتی ہے. انسان کے سیل بالکل اسی طرح ہوتے ہیں کہ جب آپ کے سیل کمزور ہو جاتے ہیں تو اسی سیل کے اندر ہی ایک ایسی ایبلٹی ہے، ایک ایسی خاصیت ہے سیل کے اندر موجود جو بیک اپ سیلز بولتے ہیں. وہ بیک اپ سیلز کو سائنسدانوں نے اپنی دریافت کے ذریعے اس کو ریوائیو کیا ہے. یعنی اس کو میڈیسنز کے ذریعے، جدید تحقیق کے ذریعے، جدید میڈیسنز کے ذریعے، میڈیکیشن کے ذریعے اس سیل کو کام میں لایا جاتا ہے. پرانے سیل کو ہٹا دیا جاتا ہے اور بیک اپ سیل کو کام میں لایا جاتا ہے، اور وہ سیل پوری باڈی کے جو ہیں وہ ان کو ریوائیو کیا جاتا ہے. وہ ریوائیو ایسے ہوتا ہے جیسے کمپیوٹر کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جاتا ہے. اب میرا خیال ہے کہ میں اپنی مثال دے کر آپ کو سمجھانے میں کامیاب ہو گیا ہوں. آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ کیسے ممکن ہے. تو جب وہ آپ کے بیک اپ سیل ادویات کی مدد سے اور نیومیٹک ٹیکنالوجی کی مدد سے یہ ریوائیو ہو جائیں گے، اور وہ سیل جب ورک کرنا شروع کریں گے تو آپ کی عمر جو 80 سال کی ہے، 70 سال کی ہے، وہ مثال کے طور پہ وہ 40 سال کی ہو جائے گی. آپ جوان ہو جائیں گے، اور ایسا ہوگا کہ نہ آپ کی نظر کمزور ہوگی، نہ آپ کے دانت گریں گے، نہ آپ کی جسمانی طاقت جو ہے، جو آپ کے نروز ہیں وہ کمزور ہوں گے، نہ آپ کے سکن پر رنکلز پڑیں گے، نہ آپ کے چہرے پر بڑھاپے کے آثار آئیں گے. اب آپ حیران ہوں گے کہ یہ کیا بات ہمیں سنا رہے ہیں. جی یہ پوری ذمہ داری سے آپ کو بتا رہا ہوں، یہ آئندہ 5 سالوں میں یہ ممکن ہو جائے گا. تحقیق مکمل ہو چکی ہے ہارورڈ یونیورسٹی میں. انہوں نے منکیز پر، بلیوں پر، کتوں پر، چوہوں پر تجربہ کر کے وہ کامیاب ہو چکے ہیں، اور انہوں نے جو اعلان کیا ہے
اس پر میں نے ریسرچ کی ہے. میں جو ویڈیو آج بنا رہا ہوں یہ ریسرچ بیسڈ ویڈیو ہے, رینڈم نہیں ہے, کوئی سنی سنائی خبر نہیں ہے, یہ گپ شپ والی بات نہیں ہے, یہ بالکل ذمہ داری سے آپ کو میں بتا رہا ہوں. اور یہ اس پر ہیومن سیلز پر تحقیق مکمل ہو چکی ہے, اور اب یہ سائنسدان مل کے, جس طرح میں نے 3 چیزوں کا ذکر کیا جس میں جینیٹکس کا بھی ہے, جینیٹکس کی ایک الگ سائنس ہے, میڈیسن کی الگ سائنس ہے, اور نیونامک ٹیکنالوجی جس کو بولتے ہیں, جس کا میں نے ذکر کیا, یہ سیلز کو ریوائیو کرنے کی ٹیکنالوجی ہے, یہ ایک الگ چیز ہے. تو آپ کو آج کی جو انفارمیشن ہے اس کی ایجوکیٹو ویلیو بھی ہے, اور انفارمیشن کے لحاظ سے نہایت زبردست ویلیو ہے کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ آئندہ 5 سالوں کے بعد یہ چیز مارکیٹ میں آ جائے گی, انسانوں کو یہ میڈیسنز دستیاب ہوگی, اور جو بوڑھے لوگ ہیں ان کی ایج ریورسل ہو جائے گا. ایج ریورسل سے مراد وہ ان کی عمر آگے بڑھنے کی بجائے وہ پیچھے کی طرف آ جائے گی. اب آپ یہ دیکھیں یہ کمال کس چیز کا ہے. اب ابھی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مرزا صاحب نے آج جو ویڈیو بنائی ہے یہ عجیب سی بات لگ رہی ہے. یہ جب کسی زمانے میں آپ کو ایکس رے مشین یا مصنوعی روشنی, سورج جب ڈال جاتا ہے اور پھر ہم بلب جلا کے مصنوعی روشنی پیدا کر لیتے ہیں, آپ کا گھر, آپ کے کمرے, آپ کی سڑکیں, آپ کے بازار روشن ہو جاتے ہیں, یہ مصنوعی روشنی سے روشن ہو جاتے ہیں. اسی طرح سائنس نے تحقیق کر کے ہیومن سیلز کو ریوائیو کیا ہے, اور وہ سیلز آپ کے ریوائیو ہوں گے جب میڈیسنز کے ساتھ, تو پھر آپ جوان ہوں گے. پھر جیسے میں نے آپ کو بتایا آپ کے چہرے پہ رنکلز نہیں آئیں گے, آپ جسمانی کمزوری محسوس نہیں کریں گے, آپ جیسے کام کرنے میں دشواری محسوس کرتے ہیں, چلنے میں آپ کو سانس پھول جاتا ہے, وزن نہیں اٹھا سکتے, یا آپ کی نظر کمزور ہو جاتی ہے, یہ سب چیزیں انشاءاللہ نہیں ہوں گی. اور یہ سب کچھ ممکن ہوا ہے انسانی دماغ کی وجہ سے. میرے رب کی تعریف کی جائے تو وہ بڑا اچھا ہوگا, بڑا ضروری ہوگا. جس رب نے انسان کے دماغ کی تخلیق کی, انسان کو ایک بہترین دماغ عطا کیا, اور اس دماغ کی بنیاد پر انسان نے تعلیم حاصل کی, انسان نے تحقیق کی, اس تحقیق کی بنیاد پر انسان نے بڑھاپے پر قابو پا لیا. تو آپ کے لیے یہ خوشی کی بات بھی ہوگی اور معلومات کی بات بھی ہوگی. اب لوگ آئندہ 5 سال کے بعد جب مارکیٹ میں یہ میڈیسنز آ جائیں گی تو آپ بوڑھے نہیں ہوں گے, آپ جوان ہوں گے. تو اس میں میں آخر میں علامہ اقبال کا ایک شعر پڑھتا ہوں, وہ آپ کو سناتا ہوں, جو انہوں نے آج سے 100 سال پہلے کہا تھا کہ محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. واقعی یہ حیرت کی بات ہے. یہ کبھی انسان یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھا, لیکن آج سائنس نے ترقی کر لی ہے. تو اللہ آپ کو بڑھاپے سے بھی بچا کے رکھے, کمزوریوں سے بھی بچا کے رکھے, بیماریوں سے بھی بچا کے رکھے. اس دعا کے ساتھ آپ کو ایڈوانس عید مبارک. کل ہماری عید ہے, آپ کو عید مبارک ہو. آپ سلامت رہیں, خوش رہیں, آباد رہیں. ان دعاؤں کے ساتھ آپ سے اجازت لیتے ہیں.